الرحمن الرحیم. کیا ہے شیخ محترم سے کچھ سننے کے لیے. عنوان تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے جس کو ہم سب کو ضرورت بھی ہے، اور شیخ کا عنوان ہے منہج سلف اور موجودہ دور میں اس کے تقاضے. اس عنوان کے سے بہت سارے لوگ ناواقف بھی ہوں گے کہ یہ کون سا عنوان ہے، لیکن شیخ محترم کے انداز گفتگو اور ان کے خطاب کے انداز سے انشاءاللہ ہمیں ضرور سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر منہج سلف ہے کیا، یہ کون سی چڑیا کا نام ہے، کون سی چیز ہے یہ، اور اس کے تقاضے کیا ہیں دور میں، ہم کس طرح اس منہج سلف کو لے کر چلیں اور کیسے اپنی زندگی گزاریں. میں بڑے ہی معتبرانہ التماس سے شیخ محترم کو دعوت دے رہا ہوں کہ شیخ آئیں اور اپنا جو ہے خطاب لوگوں کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم. اذان کتنے بجے؟ اپنا خطاب جاری رکھیے، تھوڑا سا تاخیر کریں گے عشاء میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں، ہمارے صدر اجلاس اور مسجد کے ذمہ داران، علماء، فضلاء اور دینی اسلامی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں اور بچیوں، بہت دیر سے باتیں سن رہے ہیں آپ حضرات، اور نماز عشاء شاید کچھ تاخیر کر دی جائے. اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو جو دین لے کر کے بھیجا وہ دین اسلام تھا. ایک ہی دین دنیا میں ہے دوستو جو آسمان سے آیا ہے، باقی سارے دین دنیا والوں نے پیدا کیا ہے. دین اسلام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے لے کر کے بھیجا، زمین پر آئے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تک آپ کتاب قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو سارے انبیاء دین اسلام لے کر کے آئے، اور ہر ایک نے دین ہی اسلامی کی دنیا میں دعوت دی. کسی اور دین کو کسی نبی نے پسند نہیں کیا، نہ اللہ نے اسے دعوت دینے کے لیے بھیجا. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں.
نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جو دنیا میں اسلام کے علاوہ ایک اور دین پیدا کیا شیطان نے، تو اس دین کو مٹا کر کے دین اسلام کو دوبارہ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے بھیجا۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے آدم ثانی۔ ایک بابا آدم تھے، اس کے بعد دوبارہ اس دنیا کو آباد جو کیا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی درگی۔ نوح علیہ السلام یہ اپنے آپ کو مسلمین کہتے تھے، میں مسلمان ہوں۔ آپ ذرا سوچیں، نوح ہمارا اسلام، ہمارا یہ دین پرانا، نوح علیہ السلام اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد بھی جو انبیاء آتے رہے، آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ہر نبی نے اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ ابو الانبیاء جس کو کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی اپنے آپ کو کیا کہتے رہے؟ مسلمین۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو ساری چیزیں آ گئیں۔ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، اللہ نے فرمایا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ دیکھیں مسلم تھی نوح ابراہیم علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ذرا دیکھیں، کہا جاتا ہے انبیاء بنی اسرائیل میں سے سورت آپ آل عمران سے لے کر کے سورت مائدہ کی آخری تک اور قرآن پاک مجید میں بہت سارے مقامات کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہا، کبھی اس مسلمان کے علاوہ کسی اور دین کی طرف اپنی نسبت نہیں کیا۔ تو گویا کہ میرے بھائیوں، ایک دین ہے جو جنت سے چلا ہے اور آدم علیہ السلام پہلے لے کر کے آئے، اور اسی دین اسلام کی دعوت تمام انبیاء نے دیا اور تمام انبیاء نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسی دین اسلام کی تجدید کیا، اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قل ان ہمیشہ پڑھتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب وما، اگلی آیت کیا ہے؟ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ دیکھیں اعلان کر دیا کہ نوح کے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عرب میں پورے لوگ اپنا دین چھوڑ کر کے مشرک ہو گئے تھے تو اللہ کے نبی نے وہاں اعلان کیا وانا اول المسلمین، میں اس قوم کا سب سے پہلا مسلم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عطا کیا ہے، اس دین پر قائم رہنا، جو دین لے کر کے آئے تھے کتاب اللہ اور سنت رسول، اسی دین پر قائم رہنا اور اسی دین کو سمجھنے میں، کتاب اللہ اور سنت رسول کے سمجھنے میں، دین کو سمجھنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طور طریقے کو اپنانا، اس پر قائم رہنا۔ دوستو اس کو کہا جاتا ہے منہج سلف۔ یہ منہج سلف ہے، ایسا نہیں ہاں سعودیہ سے آیا ہوا ہے یا فلاں جگہ جیسے آج لوگ بتاتے ہیں، یا نہیں، اس کو کہا جاتا ہے منہج سلف۔ صحابہ اللہ رب العالمین فرمایا مثلا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے نبی کے صحابیوں، نوٹ کر لو، اب اگر کوئی ایمان لاتا ہے، اگر اس کا ایمان تمہارے ایمان کے مطابق ہے، اور تمہارا ایمان کیسی ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سکھلایا ہے، اگر تمہارے ایمان کے مطابق دنیا میں کوئی ایمان لاتا ہے تب اس کو ہدایت نہیں، وہ اصل میں کتاب اللہ سنت رسول کو سمجھنا ہے، اس کی پابندی کرنا ہے، اسی کی دعوت دینا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، لیکن صحابہ کرام کی تعلیمات کے روشنی میں۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ آیت بڑی اہم ہے دوستو، سمجھو، خصوصاً نوجوانوں، چاہے تمہیں اپنا یاد رکھے، اپنا منہج، اپنا طریقہ، آپ کو کس پر قائم رہنا ہے، چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے،
ایک منہج سلف ہے اور ہزاروں منہج باطل اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اور یہ زمانہ آ چکا ہے جس زمانے کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، گرچہ حدیث موقوفاً ہے لیکن حکماً یہ موصولاً ہے، کہا تھا کیف انتم، اپنے شاگردوں سے کہا تھا میرے شاگردوں سیکھ لو، اچھی طرح سے سمجھ لو قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، وہ ایک راستہ جو جنت تک پہنچانے والا ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ ابھی اللہ کے فضل و کرم سے میں زندہ ہوں، میرے شاگردوں سیکھ لو۔ کیف انتم، اللہ اکبر، اتنی پرانی بات، کیف انتم۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ابھی ہم سے سیکھ لو، اس وقت تمہارا کیا حشر ہوگا، کس طرح سے صراط مستقیم پر قائم رہو گے۔ اذا لبستکم فتنہ، جب کہ فتنے کا لباس تمہیں پہنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ کیف انتم اذا لبستکم فتنہ، کیا حشر ہوگا، تم کیسے صراط مستقیم پر قائم رہو گے۔ بابا آدم جو طریقہ لے کے آئے تھے اور جس کی تکمیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ایک ہی راستہ ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے یہاں بہار کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت نومسلم تھے، اور ماشاءاللہ 3 بھائی تھے، تینوں میں شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے، اور باپ بھی کتنا خوش نصیب تھا، اللہ اکبر۔ انہی میں تھے ایک مولانا مسلم عبد الکریم، لقب رکھا تھا نو مسلم جیسے نام رکھا، لقب رکھا تھا مسلم۔ انہوں نے کتاب لکھی، اب آج تو ماشاءاللہ ہم لوگ کتاب نہیں پڑھتے، وہ بٹن دبا کے نکالتے ہیں سب کچھ۔ شیخ الکل گوگل کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ہم سے پوچھیں گے یہ حدیث کہاں کی ہے؟ بخاری کی، کوئی نہیں، اچھا جب اچھی کہ ہم نکال لیں گے اس کو، اب ہم سے سمجھنے کی ضرورت نہیں، حدیث بھی خود نکالے گا، خود سمجھے گا۔ اب سمجھتے سمجھتے کبھی کالی پگڑی والے مرزا کے پاس پہنچ جائے گا، اور کہ جاوید گامدی بدبخت کے پاس پہنچ جائے گا جس کا نہ کوئی دین ہے نہ دھرم نہ، اور جو شیعہ اور یہود نصارہ کے ایجنٹ ہیں، سیدھے وہاں بات پہنچ جاتی ہے۔ شیخ سے مولانا سے استاد سے نہیں سمجھے گی۔ کیف انتم، تمہارا کیا حشر ہوگا، اذا لبستکم فتنہ، جب تمہیں فتنے کا لباس پہنا دے۔ مولانا مسلم رحمۃ اللہ کی بات کر رہا تھا، وہ دیوان گلشن ہدایت کتاب لکھی تو کتنی پیاری بات کہتے ہیں، مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، یہ ہمارا منہج تھا کتاب سنت، مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک، بالکل ایک ہائی وے ہے جو زمین سے چلتی ہے اور جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور کیا ہے میرے بھائیوں؟ کتاب اللہ، سنت رسول اور صحابہ کا طریقہ۔ کیف انتم، تمہارا کیا حشر ہوگا، اذا لبستکم فتنہ، جب تم کو فتنے کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کالے ہوں یا گورے ہوں یا پیٹھ پر دھبا ہو یا داغ ہو، کچھ ہو، لباس پہن لیا جس میں کہ سارے عیب، کیا ہوا بھائی؟ چھپ گئے نا، اندر کیا ہے کچھ نہیں، لباس نے سب ڈھانپ دیا۔ کیف انتم، تمہارا کیا حشر ہوگا جب شرک کے، بدعات کے، یہود و نصارہ کے طریقوں کے، باپ دادا کے رسومات، یہ باطل لباس کتاب و سنت کو پہنا دیا جائے گا، اصل چیز نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اصل چیز کو لباس میں بند کر دیا۔ کیف انتم اذا لبستکم فتنہ، کیا کیسے حق سمجھو گے، حق کیا ہے، منہج کیا ہے، کتاب سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے، صحابہ کا کیا طریقہ ہے؟ کیوں؟
بدعات کا، شرکیات کا، رسم و رواج کا، یہود و نصارہ کا یہ طریقہ، اس کا ان تمام چیزوں کو لباس بنا اتنا عام کر دیا جائے گا جیسے لباس پہن لینے کے بعد جسم کی ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں، ایسے ہی کتاب و سنت کے اوپر باطل کا، بدعات کا، شرک کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ پھر میرے خیال سمجھ میں آگے ہوگی کچھ بات۔ پھر ہوگا کیا؟ آپ نے فرمایا ہوگا یہ کہ اتخذ الناس سنہ، وہی باطل لباس کو لوگ سنت بنا لیں گے۔ اور پھر اگر کیسے آپ جیسے کوئی تمہارے جیسے نوجوان کہیں کسی عالم کے پاس بیٹھے اور اس کو ہدایت مل گئی صراط مستقیم، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اوہو زمانہ بہت برا آ گیا ہے، سنت چھوڑ کر کے نئے نئے دین قبول کرتا جا رہا ہے۔ حالانکہ باطل کو چھوڑ کر کے، بدعات کو چھوڑ کر کے اس نے حق بات قبول کیا، سنت اپنایا۔ لیکن دنیا نے کتاب و سنت پر چادر ڈال دیا تھے، لباس پہنا دیا تھا۔ اب لوگ کہیں گے یہ دین کو چھوڑ کر کے بے دین ہو رہا ہے، کچھ نہیں تو اتنا ضرور کہیں گے وہابی ہو رہا ہے، اتنا ضرور کہیں گے وہابی ہو رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، وہابی نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ کتاب و سنت حقیقی چیز پا گیا ہے۔ تو دوستوں پھر کہتے عبداللہ بن مسعود، اور ہوگا یہ کہ اسی میں بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھا ہوگا، اور بوڑھے ڈنڈا لے کر کے بیٹھیں گے، قبر تک جائیں گے، ان کو کبھی سچی بات معلوم کرنے کا چانس نہیں ملا۔ دعا کرو ایسے حالات میں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو فتنے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی اب دیکھیں نا صحابہ کا طریقہ کیا تھا۔ بہت سارے علماء نے، سمجھو ہمارے سلف نے ایک بڑی محنت کی، کہتے ہیں خمس کان علیہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 5 چیزیں سمجھ لو، 5 چیزیں خمس کان علیہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام صحابہ 5 چیزوں پر قائم تھے، انہی 5 چیزوں کے برکت سے اسلام کو پوری دنیا میں غالب کیا، پوری دنیا میں عام کیا۔ اور جب تک یہ 5 چیزیں تمہارے اندر زندہ ہوگی، اور صحابہ کا منہج، نبی علیہ السلام نے کتاب و سنت کی جو تعلیم دی صحابہ کو، اگر اس پر چلتے رہو، چلنا چاہتے ہو تو یہ 5 چیزیں، اور ان 5 چیزوں پر جب تک عمل کرو گے دین غالب رہے گا، توحید غالب رہے گی، سنت غالب رہے گی، اور اگر چھوڑ دو گے تو شرک و بدعت کا لباس عام ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 1 خمس کان علیہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1 اتباع لزوم جماعت، لزوم جماعت، سب سے پہلی چیز دوستو لزوم جماعت و اتباع سنت و عمارت مسجد و تلاوت قرآن و جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس پر نبی علیہ السلام نے 1-2 سال کا کورس نہیں، 23 سال کی تربیت کے بعد، کتنے 23 سالہ کورس تھا، 1-2 سالہ نہیں، 23 سالہ کورس تھا جو صحابہ کرام کو اللہ نے سکھایا تھا۔ اور وہی صحابہ نے ساری 23 سالہ زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ 5 چیزوں کو یاد کریں اور انشاءاللہ آج ہی سے عمل کرنے کی کریں گے کوشش۔ نمبر 1 لزوم و جماعت، لزوم و جماعت، صحابہ نے کبھی جماعت سے علیحدگی اختیار، ہمیشہ لزوم کہتے چمٹ جانا، بولتے ہیں لازم ہے، لازم کیا بولتے ہو، فلاں کام لازم ہے یعنی ضروری ہے۔ لزوم و جماعت، کبھی لڑ کر کے، جھگڑ کر کے، کبھی عہدے کی وجہ سے، کبھی مسجد کے صدر کی وجہ سے، کبھی امام کی وجہ سے، کبھی خطیب کی وجہ سے۔ کہا جاتا ہے جہاں 2 برتن ہوتے ہیں دونوں، ہمارے ہاں شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی جنہوں نے سب سے پہلے یہ جماعت اہل حدیث کی ترتیب دی تھی، پہلا انسان، یہ نہ سمجھنا لوگ کہتے ہیں یہ 1906 کی جماعت ہے، 1906 نہیں، بابا آدم کے زمانے سے اہل حدیث آ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ دین وہ ہے، اسلام وہ ہے جو جنت سے آیا،
اور آج تک اہل حدیثوں نے وہی دو چیزیں پکڑ، کتاب اللہ سنت رسول، جس کا رشتہ آدم تک پہنچ رہا ہے۔ اگر اس سے پہلے بھی کوئی دین ہوتا تو خالص، تو انشاءاللہ ہم اور اوپر تک ہماری نسب ہماری نسبت پہنچ جاتی، لیکن اس سے پہلے کوئی انسان نہیں تھے۔ ہم تو اتنے پرانے ہیں، جتنے پیدا ہو سب انڈے بچے باہر کے بات کے ہیں، لیکن اصلی ایک گروہ ہے جماعت اہل حدیث، باقی سب جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں، بھگوڑے کہیں۔ باپ سے ناراض ہو کر کے بیٹا چلا جائے تو باپ کو سوروار نہیں ہوتا، مجرم کون ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کسی کی بیٹی بھگ جائے ماں باپ کو چھوڑ کر کے تو ماں باپ کو سوروار نہیں، کیا ہے؟ یہ نہ کہیں کہ ہاں یہ ہو گیا، اصلی تو موجود ہے۔ اب نکلنے والے بھگوڑے اور بھگوڑی کتاب سنت سے نکل جائے، وہ نئے ہو گئے، ہم پرانے ہیں، ہم اسی راستے پر ہیں، ہم بھگوڑے نئے نہیں ہیں۔ تو یہ 1906 کی بات ہے۔ یہ اہل حدیث پہلے سے بھی تھے۔ پھر کسی اور موقع پر تو ہندوستان کے جب سے اسلام آیا، ہندوستان میں سال تو جانے تھے، اگر موقع ہو تو بتاؤں، اللہ کی قسم 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے جہاں کوئی نہ کوئی اہل حدیث نہ رہا ہو۔ ہندوستان اسلام اہل حدیث لے کے آئی، دعوت اہل حدیثوں نے دی۔ میرے بھائی، تو یہ نئی جماعت نہیں ہے، پرانی جماعت، لیکن اسی لیے بتا 5 چیزیں، مولانا ثناء اللہ مرشدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اہل حدیثوں کو ایک سلسلے میں کی۔ دنیا ہندوستان میں کہاں اہل حدیث ہیں، ہر اہل حدیث کو دوسرے اہل حدیث سے جوڑا جائے، ملایا جائے، ہر ایک کو معلوم ہو، ایک کا سینٹر ہو، مرکز ہو۔ اس کام کو کرنے کے لیے 1906 میں آل انڈیا اہل حدیث مرکزی جمعیت آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس قائم کی۔ کیا قائم کی گئی تھی؟ آل انڈیا اہل حدیث 1906 کے اندر۔ تو بڑے بڑے علماء تھے۔ یہ کہتے ہیں، بتانا چاہتا ہوں، ہمارے اندر اور ان کے اندر جھگڑے تو ہوتے ہی ہیں، ساس بہو کے جھگڑے تو روزانہ ہوتے رہتے ہیں، دیوران جیٹھان کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، دو بھائی یہ نوک جھوک چلتی رہتی، اور میں تو کہتا ہوں سب سے نوک جھوک میاں بیوی میں ہوتی رہتی ہے۔ دن بھر میں 50 مرتبہ تو میں باتیں ہوتی رہتی، لیکن ہر چیز کا مسئلہ علیحدگی نہیں ہوتی۔ ہماری جماعت اگر اہل حدیث ہیں، منہج پر قائم رہنے چاہتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے باتوں میں آ کر کے نہ الگ مسجد بنائیں، نہ الگ سینٹر قائم کریں، نہ الگ جماعت بنائیں، نہ الگ مدرسے قائم کریں۔ ہمیں ایک بن کر کے رہنا ہے، ایک کی تکلیف پر دوسرے کو صبر کرنا ہے۔ ہم نے کہا میرے بھائیوں، جہاں 2 برتن ہوتے ہیں کہتے ہیں ٹکر ہوتی ہے۔ اگر ہوا چلے تو ایک درخت ہے، ایک شاخ ہے، لیکن جتنے پتے ہیں ہوا میں سب ٹکرا جاتے ہیں۔ تو یہ فطری چیز ہے۔ اور مثال کے طور پر یہ شیخ الاسلام مولانا مرشدی اور ایک اور عالم کو کہا ہے، یہ دونوں ایک مرتبہ گئے کہیں دعوت میں، گئے تبلیغ میں، اور پرانے زمانے میں بیل گاڑی چلتی تھی۔ میرے خیال سے بیل گاڑی نہیں جانتے ہیں، بنڈی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ میں بھی جامعہ سلفیہ سے پڑھنے کے بعد اور مدینہ یونیورسٹی میں داخلے کے پہلے میں بھی 2 سال مہاراشٹر میں خوب بیل گاڑی کا سفر کیا ہے۔ بیل گاڑی ہی سے تبلیغ ہوتی رہی، اسی سے جاتے رہے۔ تو 2 عالم، مولانا ثناء اللہ مرشدی اور مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی، یہ دونوں کہیں جا رہے تھے۔ دونوں نے اپنے لوٹے جو ہیں رسی میں باندھ کر کے بیل گاڑی کے پیچھے لٹکا دی۔ پہلے لوگ رسی چل لیتے تھے اور لوٹا، راستے میں کہیں پانی کی ضرورت پڑے تو کنویں سے پانی نکال کر کے پی لیتے تھے۔ تو وہ دونوں نے اپنا لوٹا ٹانک دیا تھا۔ اب رات کا سفر تھا بیل گاڑی پر، ایک کا سر اور دوسرے کا پیر۔ کہتے ہیں مشکل سے تو ہم لوگوں نے رات گزار لیا، ہمارا سر بھی محفوظ رہا، ہمارے ساتھی کا پیر بھی۔ کہتے لیکن رات بھر دونوں لوٹے لڑتی رہی، رات بھر
بیل گاڑی جب حرکت کرتی تو دونوں کے لوٹے کہتے رات بھر اتنے لڑے کہ صبح کوئی استعمال کرنے کے لائق نہیں رہ گیا تھا۔ دوستو یہ ہے برتن کی مثال، لیکن ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں علیحدگی نہیں، وہ لزوم و جماعت سے جڑ کر کے رہنا ہے، جڑے رہنا ہے۔ اب جماعت سے کیا مراد ہے؟ جماعت سے کیا مراد ہے؟ آپ جانتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہوتی کس پر؟ جماعت پر۔ جماعت کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس پر جو کتاب و سنت پر قائم ہے، کتاب و سنت پر ڈٹا ہوا ہے، اسی کو شریعت نے جماعت کہا ہے، گرچہ تھوڑی ہی تعداد میں ہو۔ جماعت جمہور کا نام نہیں ہے کہ ہاں جس کی پارٹی بڑی ہو جائے، جماعت نام ہے دوستو الجماعت ما وافق الحق، حق جس پر جو حق پر ہو اسی کہا جاتا ہے جماعت۔ آپ نے ساتھ میں میری امت میں کتنے فرقے پیدا ہو جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ اب تو انڈیا کا الیکشن ہوتا تو 72 والے جیت جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ نہیں، سب کلھا فی النار، سب گمراہی پر ہوں گے، لیکن ایک کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ کو؟ آج کہتے ہیں دال میں نمک کے برابر ہیں آٹے میں، ان کی کیا ویلو ہے؟ میرے بھائی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق فتح ہوا تو عراق کا بہت مال آ گیا، بہت بڑا مال آ گیا، پوری غربت دور ہو گئی۔ مسجد نبی کے شہر میں ماشاءاللہ ہیرے جواہرات سب رکھے گئے، لیکن اونٹ کہاں رکھے جائیں، گھوڑے کہاں رکھے جائیں اور کھچر کہاں رکھے جائیں جو مال غنیمت تھے؟ تو ان کے لیے شہر کے باہر دور دراز علاقے میں ایک جگہ مقرر کی گئی جہاں سارے اونٹ تھے، بکریاں، گھوڑے، اونٹ مال غنیمت کی، تاکہ ضرورت پڑے تو تقسیم کیا جائے گا۔ ایک دن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا بیٹے چلو ذرا گن لیں کہ کتنے اونٹ ہیں، تاکہ کوئی اونٹ غائب ہو جائے تو ہمیں پتہ ہو۔ گئے اونٹ نوٹ کرنے کے لیے، ماشاءاللہ واحد اثنین ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ اربعہ چلتے رہے، یہاں تک کہ 20 جب 20 پہ پہنچے تو اپنے غلام سے کہا ایک 20 نوٹ کر لو۔ اس زمانے میں 100 تک کی گنتی نہیں، بلکہ کہیں گے 5 20 کا 100، سمجھ گئے نا؟ تو اس طرح سے گنتے تھے لوگ۔ عمر ابن الخطاب نے کہا 20، پھر 20 گنا، اس کو بھی گن لو، پھر 20 گنا، اس کو بھی گن لو۔ اب 5 20 آئے تو کہا چلو یہ کتنے ہو گئے؟ 100۔ کہا اب دوبارہ 1 20 2 20، اب بولتے گئے اور غلام لکھتا گیا، آخر میں غلام کے زبان سے نکل گیا امیر المومنین شاباش، نہ ابو بکر نے اتنا کمال کیا نہ کسی اور نے کمال کیا، آپ کے دور میں اتنی فتوحات آ گئی اور اتنا مال آ گیا کہ مدینے میں مال رکھنے کی جگہ نہیں۔ عمر ابن الخطاب نے کہا وہی ہے امیر المومنین، آپ ڈانٹیں خاموش ہو جاؤ، اور میں کہتا ہوں کہ یہ مبارک ہو، بڑی فرحت و مسرت کی بات ہے کہ اتنا مال غنیمت کہاں سے آ گیا ہے؟ عراق سے۔ اب تو ساری غربت مسلمانوں کی دور ہو جائے گی۔ بڑے زور سے ڈانٹا، کہا کہ امیر المومنین میں نے کون سی برائی کی جو آپ اتنا ڈانٹ رہے ہیں؟ ہم نے تو مبارکبادی دی اور خوشی کا اظہار کیا، فرحت و مسرت کا مقام کہ امیر المومنین آپ خوش ہو جائیں، آپ کا دل باغ باغ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اتنا مال غنیمت، اتنی دولت آج تک کبھی مدینے میں آئی نہیں تھی۔ عمر ابن الخطاب نے کہا بیوقوف، یہ ہم مسلمانوں کے لیے فرحت و مسرت کی چیز نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ کہا سورہ یونس کی آیت پڑھی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ یہ آیت پڑھی، کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ نے ہم کو کسی چیز پر فرحت، مسرت، خوشی کا اگر ہمیں حکم دیا ہے تو ہے رحمت اللہ اور فضل اللہ، رحمت اللہ اور قل بفضل اللہ وبرحمتہ۔ اے نبی ان لوگوں سے کہیں ہم مسلمان اگر کسی چیز پر فخر کرتے ہیں،
فرحت مسرت محسوس کرتے ہیں تو مال و دولت پر نہیں، فضل اللہ اور رحمت اللہ پر، ہماری خوشی کا، ہماری فرحت کا، ہمارے فخر کا اگر کوئی سرمایہ ہے تو دو چیزیں، فضل اللہ اور رحمت اللہ۔ پھر پوچھتے ہیں، پھر آیت پڑھی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہیں فرحت و مسرت محسوس کرنا ہے تو اللہ کے فضل و اللہ کی رحمت پر۔ پھر پوچھا امیر المومنین کیا چیز ہے، کیا ہے فضل اللہ اور رحمت اللہ؟ تو کتنا پیارا جواب دیا، کہا فضل اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور وبرحمتہ اور رحمت اللہ، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فضل اللہ اللہ کی کتاب ہے اور رحمت اللہ نبی کی سنت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک تو فضل اللہ اور دوسرے رحمت اللہ۔ سب سے بڑا سرمایہ پوری کائنات میں اللہ نے آپ اہل حدیثوں کو دیا ہے، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے نبی کی سنت۔ ان دونوں کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور الحمدللہ اسی پر عمل کرنے کی پوری امت کو دعوت دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک ہے پہلی چیز لزوم و جماعتی، اب جماعت سے مل کر کے رہنا، انفرادی زندگی نہیں، ہم جماعت سے مل کر کے رہیں، جڑ کے رہیں۔ اگر آپ کو اپنے عالم سے، آپ کے صدر سے، آپ کے امام سے، آپ کے شاگرد سے، آپ کے استاد سے اگر کوئی انسانی تقاضے کے مطابق کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس تکلیف پر اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ جماعت سے الگ ہو جائیں، چھوڑ دیں، کنارے ہو جائیں۔ اگر آپ چھوڑ کے کنارے ہوں گے تو شیطان آپ کو اچک لے گا، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان کیا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا الذی یصبر علی اعداءہم، میرا جو امتی اپنے جماعت کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنی مسجد کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے، اگر ساتھیوں تو کوئی تکلیف پہنچی تو صبر کرتا ہے لیکن علیحدگی اختیار نہیں کرتا، یہ سب سے بہترین اور محبوب انسان اللہ کو ہے۔ نمبر دو میرے بھائیوں، پہلی تو ہے مل کر کے رہنا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنا کچھ نہیں، موت ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ آپ کا عقیدہ، آپ کا منہج، آپ کی اہل حدیثیت، آپ کی سلفیت اور آپ کا منہج جو ہے اس وقت قائم رہے گا جب آپ اپنی جماعت، اپنی مسجد، اپنے علماء سے جڑ کر کے رہیں گے۔ انفرادی زندگی اختیار کرنے کے بعد نہ تو آپ کا سلفیت باقی رہے گی، نہ اہل حدیثیت باقی رہے گی اور نہ تو منہج پر آپ قائم رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان اکیلا ہے تو کبھی شیطان سے بچ نہیں سکتا، اگر دو ہیں تو تھوڑا سا شیطان کا شر کم ہو جائے گا۔ کیوں؟ شیطان محنت کر کے آپ کو سلائے گا۔ اگر آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، اکیلے جا کر کے سوئیں تو فجر کے وقت آگے شیطان کا نم علیک لیلن طویل، سو جا سو جا سو جا سلا دے گا اور نیند کھلے گی جب فجر کا وقت چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ ساتھی سے جڑ کے رہیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہاں ہمارا بھائی سویا ہے اٹھا نہیں، تو فوراً آپ کو جگا دیں گے۔ شیطان کی ساری محنت کم وقت رات بھر تھپکیاں دیتا رہا، سو جاؤ آرام کرو بھی رات لمبی ہے، ساتھی نے اس کی ساری محنت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اگر آپ جماعت سے جڑ کر کے رہیں تو جماعت سے جڑ کر کے رہنے میں آپ کی سلفیت، آپ کا منہج، آپ کا عقیدہ باقی رہے گا۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اگر علیحدگی اختیار کرو گے تو شیطان تمہیں کھینچ لے جائے گا۔ تو دوستو، لوگ انفرادی مسجد چھوڑ دینا، جماعت چھوڑ دینا، علماء سے کنارے کشی اختیار کر کے کہیں علیحدگی زندگی اختیار کرنا، دوستو یہی سب سے بڑی غلطی ہماری ہے جو منہج کے خلاف ہے اور جس سے انسان منہج سے اور صراط مستقیم سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ شیطان اکیلا پا کر کے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ نمبر دو ولزوم و جماعت، اتباع سنتی، سنت کی۔ میرے بھائی برا تو لگے گا، یہ سنت ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں ہلاک کے حوالے کر دیتے ہو نوجوانوں؟ ہے سنت،
ہے سنت 1,00,000 کہا جائے 24,000 انبیاء کی سنت ہے، اور کمانے پیسہ دے کر کے کاٹ کے نکالتا ہے۔ جب سنت سے اتنی دشمنی ہو، سنت سے اتنی دشمنی ہو میرے بھائیو، رفع الیدین صرف ایک نبی کی سنت، ایک نبی کی، اور داڑھی کتنے نبی کی، اور اب تو بھگت رہے نتیجہ نا۔ پہلے جب لوگ داڑھی نکالے تو علماء فتویٰ دیتے، کہتے نہیں یہ کیا ہے، بس کہتے تھے عورت لڑکیوں کی مشابہ نہ بنو، اللہ اکبر۔ تو ہمارے نوجوان بہت غصہ ہوتے تھے۔ چلو بھائی آگے بڑھے تو ایک زمانہ ہے، آپ لوگ شاید پیدا بھی نہیں ہوگے، لوگ سونے کے چین پہننے لگے۔ پرانے لوگ جانتے ہوں سونے کا کیا زنجیر کیا کہتے ہیں، پہننے لگے نا، اور بٹن کھول لیتے تھے اس کو۔ اگر مولانا ٹوکیں کہتے ہیں کہ تم کو کیا پتا کتنا فائدہ ہے۔ بھائی کیا فائدہ ہے، ہم کہیں پھنس جائیں گے سفر میں، پاکٹ کوئی مار لے گا تو ہم مولویوں کی طرح بھیک نہیں مانگیں گے، چندہ نہیں مانگیں گے، اسی چین کو بیچ کر کے ٹکٹ خرید کر کے وہ واپس۔ چلو جو لڑکیوں کا عورتوں کا زیور تھا اب مردوں نے اس کو پہننا شروع کیا۔ دیکھو شیطان کیسے ہمیں ہٹاتا ہے۔ چلو بھائی مولوی صاحب خاموش ہو گئے، مولوی خاموش ہو گئے۔ پھر اب ہمارے نوجوانوں نے کیا کیا، تخنے کے نیچے پینٹ پہننا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا، دیکھا ہوگا۔ اب نمازی بھی اہل حدیث بھی مسجد میں آئے تو اللہ نے کیسی سزا دی، وضو کرے، مسجد میں آنے کے پہلے اب رکوع میں جاتا تھا پین اٹھانے کے لیے۔ ارے بتاؤ مسجد کے باہر تم کو اللہ نے مرغا بنا دیا۔ یہ سارے مسائل کب آئے، نبی کی سنت چھوڑنے کے بعد۔ پھر دل صاف، کیا ہے دل صاف، ماشاءاللہ دل صاف ہے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ بھائی مولوی کیا کرے، خاموش ہو جائے گا۔ مولوی بس اتنا کرتا تھا، اقامت ہو اہل حدیث مسجد میں تو بھائی مل کے کھڑے ہو جاؤ، صفیں درست کر لو، بیچ میں جگہ نہ ملاؤ، کندھے سے کندھا ملا لو، اور پینٹ اپنی اونچی کر لو۔ سب کو گزر چکی ہے، پینٹ اپنی اوپر کر لو۔ اب بیچارہ کچھ تو اوپر کر لیتا، کچھ کہتا مولانا نماز پڑھائیں، آپ کا یہ کام نہیں۔ چلو بھائی چلتے گئے۔ پھر ایک عرصہ ایک زمانہ آیا ماشاءاللہ کہ اب بال لمبے کرنے کے، بال لمبے۔ اب آج میڈم کے بال چھوٹے ہو گئے اور مسٹر کے بال، یہ کہاں سے چلا تھا؟ ایک جگہ تم نے نبی کی سنت چھوڑی، یہ ساری بدعت داڑھی سے چلی۔ اگر اسی وقت شیطان جب آپ کے دل میں داڑھی کے خلاف کوئی وسوسہ پیدا کرتا تھا، شیطان کچل دیے ہوتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ یہیں پر بس نہیں ہے، کہاں سے چلا؟ داڑھی سے۔ دل صاف ہے اور روزانہ معاملہ بگڑتا جا رہا ہے۔ اب آیا، میں نے کہا مسٹر کے بال تو چھوٹے، کیا خیال ہے؟ آج چھوٹے لٹکا رہے ہیں نا، جوڑے باندھ رہے ہیں، اور میڈم کے پھر بھائی کچھ نہیں، ان کی مرضی۔ پھر کان میں بالیاں بھی آ گئی مردوں کی۔ چلتے چلتے آج نوبت کہاں تک شیطان نے پہنچایا، لڑکا لڑکی بننا پسند کرتا ہے، اور لڑکی، کیا خیال ہے؟ آپ کے ملک میں قانون پاس ہو گیا کہ ہاں لڑکا لڑکی سے شادی کرے، اور لڑکی، پڑوسی ملک میں قانون پاس ہوا، اور پاس ہوتے ہی 7 جوڑے گئے۔ ایک جوڑے نے اپنی بیٹی کو ہاتھ مارا، جا کے شکایت کر دی، ماں باپ اندر گئے، اور لڑکی سے شادی کرنے والی عادات گھوم رہی۔ کبھی آپ نے سوچا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ہم شیطان کہتا ہے اللہ ان کو ہم اپنی شکل بگاڑیں گے، اپنی صورت بگاڑیں گے، اپنے کان میں صورت بنوائیں گے، سب کچھ۔ ذرا میرے بھائیوں دیکھو آج اب نتیجہ یہاں تک پہنچا، کتنے لڑکے لڑکی بن رہے ہیں، اور لڑکیاں جو ہیں وہ
جس کو پسند آ جائے دو. اس کا نام دیا گیا آزادی. میرے بھائی یہ نتیجہ کہاں سے نکلا؟ مسلمانوں نے ایک سنت چھوڑنا شروع کیا تھا، اور جنہوں نے اس وقت سنت کو مضبوطی سے پکڑا، آج تک الحمدللہ دیکھے سارے بزرگ بیٹھے ہوئے، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کان میں بالیاں پہنائیں. ان کی داڑھی نے اس سنت نے ان کو باقی رکھا. آج تک کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہمیں بھی لڑکی بننا ہے. میرے بھائیوں، لو اتباع سنتی، یہ سنت کے اتباع نے اللہ نے برکت رکھی ہے. صحابہ کرام کو 2 چیزیں ہو گئی. نمبر 1 لزوم جماعتی، نمبر 2 اتباع سنتی. سنت سے چمٹ جاؤ، سنت سے چمٹے رہو، سنت کو نہیں چھوڑو دوستو. سنت چاہے فردی ہو، بہت سارے سنتیں ضروری ہیں، ضروری نہیں ہیں. جب بھی نتیجہ آج کتنا نکلا، جمعے کے دن ہفتے میں 1 دن آتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد نہ پہلے والی سنت پڑھنی ہے اور نہ بعد والی. یہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہو سکتا ہے مطلب خوش نصیب محلہ علاقہ ہو جہاں لوگ ایسا نہ کرتے ہو. ہفتے میں 1 دن آئیں گے، سب سے آخر میں آئیں گے اور سب سے پیچھے بیٹھیں گے. کیوں؟ سلام پھیرنے کے بعد واپس جانے میں آسانی ہو. اتباع سنت. اگر ہم سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں کہا تھا، اے لوگو 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے لن تضلوا ولن تهلكوا. اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے عمل کرتے رہو گے تو نہ تو گمراہ ہوگے اور نہ تو ہلاک ہوگے. میرے بھائیوں، ذرا سنت پر آ جاؤ. اہل حدیث ہو، اگر چاہتے ہیں کہ ہم سنت پر قائم رہیں، منہج پر اور عقیدہ توحید پر اور مسلک سلف پر جو جنت تک پہنچانے والا، ہر گمراہی سے بچانے والا ہے، تو آپ کو یہ سنت سمجھ کے سنت نہیں چھوڑنا ہے دوستو. سنت پر عمل کریں گے. آپ نہیں کریں گے تو بچے کہاں جائیں گے، بچیاں کہاں جائیں گی؟ یہ عملی کمزوری جو ہے لے کبھی نہیں کرنی چاہیے. اور دیکھیں چھوٹی سی بات بتائیں، سنن ترمذی کا نام سنا ہے نا؟ نبی علیہ السلام جا رہے تھے، ایک صحابی آگے تھے، نبی علیہ السلام پیچھے سے پہنچے. ان کی لنگی، عربی میں لنگو کہتے ازار، کیا بولتے ہیں؟ ازار، ذرا ایسے زمین تک لٹکی تھی، گھسٹ کے چل رہی تھی، لٹکی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام پیچھے سے پہنچے، ان کی لنگی میں ہاتھ لگا دیا. پھر کسی کی لنگی میں ہاتھ لگا کے دیکھو پھر کیا انجام ہوگا. سمجھے؟ پیچھے سے لنگی پہ ہاتھ گیا، اٹھا دی تھوڑی سے، بڑے غصے میں پیچھے سے پلٹے. کہتے جب پیچھے پلٹا دیکھا کہ اللہ کا رسول تھی، سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اللہ سے فرمایا ارفع ازارک فإنہ انقی واتقی وابقی. ذرا سنت کی برکت ذرا دیکھو. اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اے بندے ارفع ازارک، ذرا اپنی لنگی اونچی کر لے، ٹخنا تیرا ڈھانپا ہوا ہے اور زمین پر گھسیٹ کے چل رہا ہے. میری سنت ہے کہ اپنی لنگی کو اوپر کر لے. اگر لنگی اوپر کر لے گا تو 3 بڑی دولت سے اللہ تعالیٰ تجھے نواز دے گا. آج بے برکتی، اللہ کے فضل و کرم سے محرومی، یہ ذلت اور رسوائی، بہت سارے اس کے اسباب ہیں. ہم تو کہتے ہیں الیکشن نے سارا معاملہ، کیا کون سے مشین کہتے ہیں، ہاں، سارا مسئلہ ایویم نے گڑبڑ کر دیا. کہیں اوپر والا تو نہیں گڑبڑ کر رہا ہے؟ کیوں؟ تو نے نبی کے دین میں گڑبڑی پیدا کی ہے، قرآنی تعلیمات میں تو نے گڑبڑی کی ہے. وہ نیچے والوں سے پہلے اوپر والے ایک محاسبہ، اوپر سے اپنا معاملہ کرو. کہیں اس کے دین کو تم نے نہیں بگاڑا ہے، نبی کی سنت کو تو نہیں بگاڑا ہے. جس تعلیم کے اللہ کے رسول 23 سالہ محنت کرے اس کو ہم مٹا دیں تو کیا اللہ خوش رہے گا؟ دوستو اللہ کے نبی نے اٹھایا، لیکن ہم کو بیوقوف سمجھیں گے کچھ لوگ. کیوں؟ ارے یہ سب باتیں کرنے کا نہیں ہے. اور کیا کرنے کا ہے؟ جب سیڑھی نہیں لگائیں گے تو چھت کی بات کیا کرنی ہے میرے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اتنے اونچے مسجد بنانے کے لیے اب سیڑھی نہیں بنائے گے تو چھت بنا کر کے کیا فائدہ ہے؟ چھلانگ لگاؤ گے تو وہی نیچے اتر جاؤ گے، پھر قبرستان جانا پڑے گا.